آیت اللہ تقی اصفہانی جو آقائے نجفی کے نام سے مشہور ہے، حضرت آیت اللہ سید حسین بروجردی کے استاد ہیں، انہوں نے مشہد مقدس میں بیٹھ کر اپنی ایک قرآن کی تفسیر لکھی تھی جس کا نام رکھا تھا العنایات الرضویہ، کہ رضا مولا کی عنایت سے لکھی ہوئی تفسیر۔ اتنا حوالہ دیا ہے، پھر بھی کوئی یوں کرے تو کتاب کا نام لے جاؤ، جعفر کو پکڑیں گے کیسے؟ کتاب نیٹ پہ مارنا آ جائے گی، وہ تفسیر لکھی تھی انہوں نے اللہ کے خزانے کے بارے میں۔ جب اس آیت پہ پہنچے نا تو اس کی تفسیر میں جو اس نے اللہ کے خزانہ لکھا ہے، آپ نہیں داد دیں گے، عوام کی بنتی نہیں، یا عوام سے داد مانگنی بھی نہیں بنتی، کیونکہ لفظ اتنا نہیں ہے کہ عوام داد دے، لفظ ایسا ہے کہ علماء داد دے۔ لیکن علی مولا کا فرمان ہے میرا ماننے والا ان پڑھ ہو سکتا ہے چاہے نہیں ہو سکتا، میرے سامنے علی والے اور یہ عالمی ہے۔ اس نے اللہ کے خزانے کی وضاحت کی کہ اللہ کا خزانہ ہے کیا ہے، وہ کہتے ہیں انما خزائن اللہ، جو اللہ کے خزانے ہیں وہ کیا؟ اذا اردت ان اقول بشیء کن فیکون، وہ کہتے ہیں اللہ کا جو خزانہ ہے وہ کن ہے۔ یار کتنے مشکل بات آپ نے مسل کی ہے سنے والوں، میں قبر تک آپ کا نوکر ہو گیا۔ جس بات پر بڑے بڑے مجلے میں نے چھپ دیکھے، کہاں پر یہ بولے تو احسان ہو گیا، اب جو بولے سر بھی مارا تو بھی احسان ہو گیا۔ جو کن ہے کہ جب بھی اللہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں کن فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا خزانہ ہے کن، جو کن ہے اب بھاگ دو، یا مجھے کہو میں چھوڑ دوں، یا پھر دل پہ پتھر رکھ دو، یا پھر کانوں میں ملے دے دو، ورنہ جملہ تو میں کہنے لگا ہوں فرمان میرے امام ششوں کا ہے یا مذہب جعفریہ سے نکل، ورنہ جس گرمی ہو گئی جس امام کے نام سے جناب کا مذہب مشہور ہے نا جعفریہ، اسی امام ششم کی حدیث ہے، فرمان ہے کہ خزانے اللہ کے لیے ہے اور خزانہ جو ہے وہ اس کا ہے کن، اللہ کا خزانہ کن ہے۔ دیکھو اللہ کا خزانہ جو ہے نا خزانہ وہ کن میں ہے، پوری کائنات ہے یہ کن کی منظر پر ہے، اللہ نے بنائی بن گئی، اللہ کی خلقت ہی کن ہے، وہ تھوڑا ہے کہ یہ دیواریں کو اینٹیں کو چونا کو یہ کرے گا تو پھر جا کے دنیا بنے گی، نہیں اس نے کہا ہو گئی، یہ کن ہے۔ اولاد آدم کی صلب میں نہیں، پھر آگے تقسیم ہوتی تھی، جتنی اس وقت اولاد آدم ہے جتنی ہے وہ تو گنی جا سکتی ہے، شمار کی بھی ہے لوگوں نے، کتنی اور ہوگی یہ کسی کو نہیں پتا۔ لکھنؤ میں آ گیا اتنے مشکل باتوں میں بول رہے ہوں، یعنی جو اللہ کا خزانہ ہے جو ہو گیا ہے وہ قطرہ ہے، جو ہوگا وہ سمندر ہے، اس کا اندازہ نہیں کہ وہ کتنا ہوگا، جتنی اولاد ہے یہ تو گنی گئی، جتنی ہوگی اس کا کوئی پتہ نہیں۔ اللہ کا خزانہ ہے کن، خزانے اللہ کے لیے اور وہ خزانہ کن ہے۔ آپ کے امام ششم کا فرمان ہے، فرماتے ہیں نحنو خزان اللہ فی السماء والارض ہی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے جتنے خزانے زمین و آسمان میں ہیں وہ کن ہے، ان کے مالک ہم ہیں۔ پوری دنیا میں آپ کے نام لوگ
بس کرنے والے ہیں وہ تو میرے ہیں. اس میں کون سی غلب ہو رہا ہے جی جو میں ابھی جملے کہہ رہا ہوں, اس میں کون سا غلب اور شرک کر رہا ہوں؟ ایسے جا کے کہہ دینا کہ وہ غالی ہے, وہ مشرک ہے, وہ کافر ہے. بھائی جو اصل ہے اب آپ وہ بتا, اور کوئی بات اب مہربانی کیا خزانے اللہ کے لیے, اور اس کا خزانہ ہے کون؟ تھک جائے اور گرمی ہے, میں کیا کروں, میں حسنت پوری کروں, میں بیمار ہو جاؤں گا. بتا رہا ہے کہ آپ توجہ کر چکے, خزانے ہیں اللہ کے لیے. ہے نہیں یار, پچھلے بھی ساتھ مل گئے ہمارے بھائی سردار. خزانے اللہ کے لیے, خزانہ ہے کل اور مالک ہے یہ 14. اس نے اپنے خزانوں کا مالک ان کو بنا دیا. وہ خزانہ کون ہے, ابھی بھی جو بیٹھے ہو, یعنی اللہ نے ان کو کون کا مالک بنا دیا. میرا مولا یہ اچھا بول رہے تھے, آپ اس سمجھے پہ کیوں نہیں بولے, ایسے 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 اس کا کہنا پیچھے کریں. دیکھو خزانے اللہ کے لیے, آپ نے داد نہیں جو سننے کی جہاں پر میری تھی. خزانہ ہے کن, مالک کن کے یہ جو بھی کن سے ہے, جو بھی وہ خزانہ اللہ کا ملکیت ہے. نکلے آگے دے گے یہ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ میں کہہ نہیں رہا, میں چاہتا ہوں کہ میرے کہنے سے پہلے آپ کہہ دیں. دل میرا یہ ہے خزانہ ہے کن, وہ ہے یہ ان کو دے دیا ان کو. اچھا جو کن سے بنا ہے, جو کن سے بنا ہے, ایک جنس میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ کن سے بنی ہے. ایک جنس وہ میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ وہ کن سے بنا ہے. کن کے مالک یہ, ان کو اللہ نے ملکیت دے دی, خزانے اس کے لیے, بس جو بنا ہے وہ دے, وہ بھی قرآن ہے. قرآن ہے. عیسیٰ کے بارے میں باتیں شروع ہو گئی. حضرت عیسیٰ کے بارے میں, عیسیٰ کیا ہے, عیسیٰ کیا ہے, اس کے بارے میں واہ صاحب, میں اور بات کروں. مہمان آپ کہہ جائے, مہمانوں کے پاس جانا چاہیے. چلو ٹھیک ہے, میں تو احترام میں کہہ رہا ہوں. خزانہ ہے اللہ کے لیے, وہ خزانہ ہے کن. کن سے جو بنا ہے وہ کون ہے, وہ مالک یہ ہے. ابھی جو دل پہ ہاتھ رکھ میں نے پہلے کہا ہے, اپنا قرآن کہہ رہا ہے. عیسیٰ کے بارے میں باتیں شروع ہو گئی کہ عیسیٰ کیا ہے. اللہ نے کہا اِنَّا مَثَلَ عِیسیٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ وَمَنْ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. اللہ کہتے ہیں عیسیٰ کی جو مسئلہ ہے وہ آدم کی طرح ہے کہ آدم مٹی سے خلق کیا, پھر اللہ نے اسے کہا کن. لازم پہنچ گئے کہ وہ مشکل بات پہ تارک جیل بیٹا, وہ مشکل بات پہ عیسیٰ بھی کن کی پیداوار, کیونکہ عیسیٰ آدم کی مسئلہ ہے, آدم بھی کن کی پیداوار. یہ دو نبی تو کن سے ظاہر ہو گئے. کن کے مالک یہ ہے. آج مجھے سمجھ سکتا ہے, آج مجھے سمجھ آ گئی ہے حسین
پھر تدر بتر کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ جب وہ چھوڑے تو اس کے دار نہیں دیتے تو مجھ پہ وہ بندے جیسے آ جاتے ہیں چلے جاتے ہیں تو یہ در والے جائے وہ پھر بستار ہو جاتے ہیں. واہ صاحبہ بڑی مہربانی کی مجھے سمجھایا. کن سے آدم بنا ہے, کن سے عیسیٰ بنا ہے. قرآن کہہ رہے ہیں عیسیٰ کن کی پیداوار ہے. بس گئے ہو, کن کی پیداوار ہے, نطفے کی نہیں, باپ ہی نہیں. نطفہ کہاں سے, کن سے پیدا ہو. قرآن میں نے پڑھا ہے عیسیٰ ایک ہستی کے پیچھے نماز پڑھے گا. بیٹا ہے دکھاں دی کہانی سنا دوہن بھیڑ تے بھرا چھوڑ کے مدینہ کربلا. دکھاں دی کہانی سنا دوہن بھیڑ تے بھرا چھوڑ کے مدینہ کربلا. دکھاں دی کہانی سنا دوہن بھیڑ تے بھرا چھوڑ کے مدینہ کربلا. دکھاں دی کہانی سنا آدھا پیا جدا پہلے دی آگیا وچ کوفہ دے ہنویر بھیڑا دے نال پرواز رکھی باندھ پکھیاں نے پیوں کی تائش تک ادھیا نے پرواز رکھی باندھ پکھیاں نے پیوں کی تائش تک استقبال انہا بچے نے بٹھا میرے بیٹا بیٹھ جاؤ شاباش. نا 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 میرا بچہ کچھ نہیں آکھنا بس جیسے انداز ہے چل ٹھیک ہے. سر چوے آئے چلو آئے تو کھڑے نہ غریب کربلا دی کوئی. پرواز رکھی باندھ پکھیاں نے پیو کی تائش تک استقبال آدھا پیا پہلے ہی ایک دیدہ سار چمیا پیچھے پوچھیا سفر دا حال دید پاس دیکھا دن آج کوئی تکلیف نہ ہوئی اسی کی تی سفر پھرا. آج کوئی تکلیف میں صدقے بننا نہ ہوئی اسی کی تی سفر پھرا. مسجد دورو چلی بادشاہ اپنیاں دیاں کوفے سڑیا بڑے سونے استقبال ہوئے. میں بالکل شارٹ پہ کرنا ٹائم توڑے سامنے ہے. 3 سال پیو دی شاہی ڈٹھی ہے سے بولو کتنے 3 سال 38 ہجری بیٹھ جاؤ تھا میرے بچے بیٹھ جاؤ 38 ہجری 39 ہجری تے 40 ہجری بیٹھ جاؤ میرے بچے اتھا ہی بے بن جاؤ. میں مسائب پہ پڑھنا میں 3 سالوں دی گل پہ کرنا میں بھولیا تھا کیا نا 38 ہجری دا مکمل رمضان عید باب دینال 39 ہجری دا مکمل رمضان عید باب دینال 40 ہجری دا مکمل رمضان نہیں 21 رمضان تائیں باب دینار رہی ہے. عید آلے دین میری سین سر دے وال کھول کے وین کریں دی بالکل میں شارٹ پہ کریں نا. 18ویں روزے دار ہے امام میرے امام نماز پڑھن دی تیاری پہ کریں نا. جہوں میری سین دی دید پہیے جائیں دی اولاد کوئی نہیں. مسجد آلے پاسے میں دے پہن نا پیشی دا ٹائم ہے تو دعا منگی اس میرے اللہ
اگر پتر نہ بھی دیتا توڑے ایک دھی چڑھے میں جڑی آج دی میری کمی پوری کرے امام ہوندہ ہے میرے امام نے گل سنی ہے نا علی دے جگر تے خنجر چلیں پچھا ولن دی دا سار چمیا تے فرمایا میری دی اللہ نال کہے جڑے لائی کھڑے بابا میں شکوا گلہ نہیں کیتا میں تے یوں آکھیا میرے اللہ اگر پتر نہ بھی دیتا توڑے ایک دھی چڑھے میں امیر المومنین فرمایا میری دھی حسرت تیری یہ آئی نا جو تیری دھی ہویا تو میں نے افطاری یا سہری دی دعوت دے ویا میرا پتر میں مسجد والے پاسے ویندا پیا آج افطاری بھی تیرے رلے کرے سا تے سحری بھی تیرے رلے کرے سا میں بالکل شارٹ پہ کرے نازانہ ہونیاں پئیاں تھوڑا خیال نہ بدل ہو جاوے اسے ٹائم نو تو بار بار میں ویدا رہا بی بی آدھی بس میں انتظامات شروع کیتے ہیں بابا مسجد والے پاسے ٹر گئے سینا دیے زیادہ انتظام میں کیڑے کرنے ہیں 3 پیالے تیار کیتے ہیں ایک کھجوراں ہیں ایک پیالہ نمک والا ایک شربت والا میں بنایا مغربین دی نماز ادا کر کے میرا امیر المومنین بابا میرے ویڑے چاہے تو میں پیو دا استقبال کیتا تو میں نے فرمایا نا میری تھی جو کچھ افطاری بنائی پیش کر میں سامنے رکھے 3 پیالے حسرت دے نال میرے امام نے 3 پیالے والے پاس رید کی تھی تو فرمایا میری تھی زندگی تیرے باب علی 3 چیزاں نال افطاری نہیں کی نمک نال میں ہون افطاری کرے سا ایک کھجورا والا پیالہ رکھ چوڑیں دے نال سہری چکرے سو پیو تے تھی رال کے صبح دے ٹائم بی بی آکھیا میں پوچھیا ہے بابا یہ دودھ والا پیالہ ہے شربت والا پیالہ میں ڈٹھا تھا میرے پیو دی داڑھی ہنجوں نال پسی ہوں میں نے فرمایا نے میری دی اس پیالے نو کہے محفوظ جگہ تے رکھ چھوڑ فجر دے ویلے میرا ایک دور تو مہمان پیالہ بی بی آدھی راز بھریاں گلاں ہیں میں نہیں سمجھ آئی افطاری کیتی ہے تو میں نے فرمایا نے میں نے مصلح دے میں نماز پڑھا سینا دیا کہ میں سنی رہا دیا سے میرا بابا ایک رات اس کہیں 1000 رکعت نماز نوافل ادا کر چکے ہیں اس رات میرے بابے نے دگنی عبادت کی تھی سحری دا ٹائم ہویا ہے میں شارٹ پہ کریں نا سحری دا ٹائم ہویا ہے تو میں نے فرمایا میری دی وہ کھجورا والا پیالہ کھیلنا بس میں بالکل مختصر ہوں کیڑے پاس ہونا تھا وہ اچھا چلو بی بی آدھی ہے میں سامنے کھجورا والا پیالہ رکھے ایک کھجور دا دانا چاہیا نے منہ اس پایا نے میں ڈٹھا ہے تو میرے بابے دی داڑھی ہنجوانا تر آئی میرے گالچ مائی پا کیا دن ہون تر آدھی ہیں اجازت دے میری اذان دا ویلے واہ بھائی واہ کیا بات ہے بی بی آدھی ہے بابا تیرے جو ایڈے سونے مؤذن ایو اذان حسن چڑے وے ایو اذان حسین چڑے وے ایو اذان حنفیہ چڑے وے سیدہ دبیرہ ودیہ نت سن سے پیو دی چیکری اللہ نہیں حوالہ دیا میری دی آج میری اللہ سن میرا اللہ جا درد بی بی آدھی بابا جی میں ساری رات میرے رلے گزاری اے فجر علی نماز میرے نال چپڑ میں نے دیکھ کے فرمایا نے میری دی کائنات نو میری انتظار توحید نو میری انتظار مسجد نو میری انتظار محراب نو میری انتظار نماز میں پڑھنی بی بی یادی ہے میں پیو دے گالچ بھائی چپ میرا دل آجو میں چیخا مار کے رواں کوکا مار کے رواں بی بی یادی اللہ دا دیر دے بعد میرے بابے میریاں بھائی اپنی گردہ چو جدا کیتی ہیں میں نے دیکھ کے فرمائے اللہ دی رضا مانو ہون میں نو منجن دے بی بی آدھیا بابا ٹردہ ویندہ ہے میں پیو دو نے دی کھڑی ہے بی بی آدھیا میرا دل آجو میں پچھو دوڑ پاؤں میرا بابا سینچ گیا ہے حویلی دے دروازہ تے گیا ہے بی بی آدھیا ساڑھے گھر پالتو بچکاں ہیں اللہ جانے پہلے کی تھائیں پرواز کریں نہیں ہوئی ہیں سنٹر ویڑے چلتی ہیں میرے پیو دے چوکی دو ہیڑ گئی ہیں کوئی پیرہ تے مو رکھی کھڑی ہے کوئی آواز چل پائی کھڑی ہے چیخا پہیا مرے نہیں آئیں انجا لگ رہا آدھیا کھڑیاں باہر نوان متا دھیا یتیم ہوئن
واہ بھائی میرا امام مسجد چائل یہ حرامی صافی سکتو ہے پیر دی ٹھوکر ماری نے تے فرمایا رب غیرت اللہ دا گھر ہے یہ آرام گاہ نہیں عبادت گاہ ہے گلہ سنیے نا اپنے امام دیاں سیدی عوانی ظالمہ ساری رات اوکھا ستو سو میں رو لگا ویا میں تنو اچھا بستر دیں اللہ جانے بھوکا ستو سے میں رو آویا میں تنو کھانا دیں ایک کمینہ دیکھ کے دے مولا حسرات آئی جو تو اڈے پیچھے نماز پڑھا سیدہ دا جی میں تو نماز پڑھنی ہے میں امام ہے میں جان سیدہ دا مسجد ہے اللہ دا گھر ہے اتھا ہی میرے نال بے کے فیصلہ کر کدا کچھ منگی ہے تو میں نہ ڈٹو ہوئے کیا میں تیرا چنگا امام نہیں کدا کوئی فیصلہ گرنا ہوئے تو میں نہ کی تو ہوئے آدھا نہیں مولا سیدی عوازہ دی ظالمہ ٹھیک 11 دنہ دے بعد مسلمان عید کرنی ہے سیدہ دے شرم نہیں آدھا پردیس میری دھیاں دوال کھلا بڑا سیدہ دا میری زینب رویڑ کرل دینا دو دے دو وین بھائی کوئی بندہ نہ اٹھے من میں کیا ہے گلدستہ آدھان تے آئین مکیندہ پھر انجھے سمجھو جو سہری دا ٹائم علی بادشاہ آدھان شروع کیتی ہے اللہ اکبر جبریل ملیکج پرواز کریں دا بدا سنو میرے استادی چھیکڑی آدھان علی دی بھیڑ بودا لے دی آدھی بدیا جاگا بابے دا لہجہ نسیدہ ہے بابے نہیں ورنہ صدقے 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 اذان مکی نمازی آگا طبیعت میرے بچے ہیں جی ہوئی کھڑی ہے کیڑے بختان مولا دے اگو علی امام پچھو پتران دی صاف بھرامان دی صاف اصحاب سارے یہ حرام زادہ تیسری صاف اچھ کھڑا ہے حسن امام اقامت آکھی نماز شروع ہوئی من بھی کیا ہے پہلی رکعت دا پہلا سجدہ پہلی رکعت دا دوجا سجدہ حرام زادے اپنی جا چھوڑی علی دے سر تے آکے زہر الہدا خنجر نالوار کیتا ہے امامہ ایک پاسے ہویا ہے مسلح راتوں رات ہو گیا ہے جبریل اعلان کیتا ہے قد قتل امیر المومنین علی دی دیوال کھولیں حکر مار کیا دیئے بھیڑ لگ رہا ہے بابا لہجہ دا مہمان جبریل اعلان کرے لودا مومنہ امیر میں صدقے جاواں دو دے دو وین سار چمکے اجڑیاں تھیاں دے ڈٹیاں امیر اذان مسلح رت و رات بڑھڑے بڑھے صحابی آئے جڑے دیوارہ لا ٹکرا ودے مرین علی دے بچڑے قاتل دے پچھو بھج پر حسن بادشاہ پیو دا سر چاہیے سیدی عبادت دی میدلال میں نے یہ لگ رہا ہے زمین ہلی پئیے بابا ہاں ہلی پئیے علی فرمائے میں نے یہ لگ رہا ہے میری دھی دوال کھل گئے اللہ گواہ پیو مچا کے ٹر پائے تائی تا پیادہ آج وچ کوفہ دے اب مک گئی ہے زینب دی پہ کیا آج پیو بدلو مکو چاہیے دلے آج پیو بدلو مکو چاہیے دلے سرور دے پاک آج پیو بدلو مکو چاہیے دلے سرور دے پاک آج وچ کوفہ مک گئی ہے زینب دی پہ
لگی ضرب شدید علی دے سر تے کئی کول سادات وہ میں صدقے جاؤں آج پیو زخمی پوچھائی یاد لگا کرو سرور دے پاس وطنال دیوار ٹکرا مارے آئے جے کو آدھن لو